بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کل پڑھا تھا وبعد فقط تعالی الحاح المشتغلین علیہ والمترددین الیہ، کہا کہ طویل ہوا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا تعالی بمعنی کثرہ ہے، یہ یہاں پر مضاف معذوف ہے، یعنی تعالی زمان ہو الحاح المشتغلین علیہ والمترددین الیہ۔ تو جو مجھ پر تھے مصروف، المشتغلین علیہ، جو مجھ پر مصروف تھے ان کا اصرار، والمترددین الیہ، ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر نسخے ہیں دو، ایک میں حرف عطف ہے اور ایک میں حرف عطف نہیں ہے۔ جس میں حرف عطف نہیں ہے یعنی المشتغلین علیہ المترددین الیہ، یہاں مراد طلبہ ہی ہیں۔ المشتغلین علیہ، مجھ پر جو مصروف تھے، میرے ہاں جو مصروف تھے، اشتغال تھا ان کا کس میں؟ علم میں، سیکھنے میں وہ مصروف تھے۔ تو جو ہے تو وہ سیکھنے میں مصروف تھے۔ المترددین الیہ، وہ اس سیکھنے کی غرض سے بار بار میرے پاس آتے تھے، بار بار میرے پاس آنے والے۔ اب تو یہ طلبہ ہی ہیں، اگر حرف عطف نہ ہو تو ہمارے سامنے جو نسخہ ہے اس میں حرف عطف ہے، تو اب مشتغلین علیہ کے معنی تو وہی ہیں، مراد اس سے طلبہ ہیں۔ المترددین الیہ سے لازم نہیں ہے کہ وہ طلبہ ہی ہوں، اہل علم بھی ہو سکتے ہیں، علماء بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اس میں اشارہ ہوگا اس بات کی طرف کہ میرے پاس اہل علم بار بار آیا کرتے تھے۔ ایک گروہ تھا طلبہ کا جو مجھ سے سیکھنے والے تھے، مجھ سے علوم حاصل کرنے والے تھے، ان کو تعبیر کیا الاشتغال کے ساتھ، مشتغلین علیہ کے ساتھ۔ دوسرے والمترددین الیہ، یعنی مجھے دو گروہوں نے، مطلب یہ ہوگا دو گروہ جو ہے مجھ سے اصرار کر رہے تھے۔ ایک گروہ کون تھا؟ مشتغلین علیہ کا، طلبہ کا۔ دوسرا گروہ کون سا تھا؟ مترددین الیہ، میرے پاس بار بار آنے والے۔ آپ جانتے ہیں کہ حرف عطف کے عطف مغایرت کا تقاضا کرتا ہے، پہلا گروہ اور دوسرا گروہ اور۔ پہلا گروہ پھر کون سا ہے؟ وہ طلبہ کا ہے، دوسرا گروہ علماء کا ہے۔ یعنی میرے پاس علماء بھی بار بار آیا کرتے تھے، جسے کہا جاتا ہے مرجع العلماء۔ تو جو ہے نہیں بات ہے ذہن میں، ٹھیک ہو گیا؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں، یعنی اگر حرف عطف ہو یا نہ ہو، ہر تقدیر پر میں نے آپ کو بتایا حرف عطف نہ ہو تو اب مراد مشتغلین سے طلبہ ہیں، تلامذہ ہیں، اور المترددین الیہ سے اشارہ اس بات کی طرف کہ وہ اس سیکھنے کی غرض سے بار بار آیا کرتے تھے۔ جیسے توجہ رکھنا، المترددین سے اشارہ اس بات کی طرف کہ وہ بار بار آیا کرتے تھے، تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ تحصیل علم کے لیے بار بار آپ کو چاہیے کہ اپنے مشائخ، اپنے اساتذہ ان کے پاس بار بار جائیں، ٹھیک ہے۔ اور المشتغلین علیہ میں اشارہ اس بات کی طرف کہ آپ کو کیا چاہیے؟ آپ مصروف رہیں، علم حاصل کرنا ہے تو مصروف رہیں۔ یہ بات نہیں ہے جو طلبہ مصروف نہیں رہتے، فرمایا نا جیسے کیا ہے کہ من طلب العلا سحر اللیالی، جو بلندیوں کا متلاشی ہوتا ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے۔ رات کو ڈٹ کے نیند کرنے والے اور اپنی سہولت کے ساتھ زندگی گزارنے والے وہ یہ کہیں کہ ہم کسی بڑے مقام تک پہنچ جائیں گے تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ ہمارے بعض اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ علم آئے گا علت، قلت اور ذلت سے۔ انسان اس میں بیمار رہے، اس کے پاس کھانے پینے کو تھوڑا ہو، اور وہ مطلب ذلت سے مراد ہے بھئی کمی کوتاہی کی زندگی، وہ بہت عیش و عشرت میں رہے گا، آسانیوں کے اندر رہے گا اور سہولت کے ساتھ رہے گا، تو پھر اب اس کو علم نہیں آ سکتا۔ آسانیوں میں علم حاصل نہیں ہوتا، پریشانی اور مشقتوں میں علم حاصل ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ کے بارے میں، آپ جو کسی اسٹیج تک پہنچے، کسی مقام تک پہنچے، ان کی زندگی جو تحصیل کی تھی اس کو دیکھیں تو وہ پریشانیوں کا شکار رہے تو اللہ رب العالمین نے انہیں بلندیوں سے نوازا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال المشتغلین علیہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ مصروف رہیں۔ یہ تو ہو گیا اگر حرف عطف نہ ہو تو المشتغلین علیہ المترددین الیہ مراد طلبہ ہی ہیں۔
وہ مصروف رہنے والے بار بار میرے پاس آنے والے. اور اگر حرف عطف ہو تو میں نے آپ کو بتایا کہ عطف چونکہ مغایرت کا متقاضی ہے، پھر مشتغلین علیہ اور ہیں، المترددین الیہ اور ہیں، المشتغلین علیہ یہ طلبہ ہو گئے، المترددین الیہ یہ ہو گئے علماء. تو اشارہ ہے کہ میں مرجع العلماء، لوگ میرے پاس بار بار، اہل علم میرے پاس بار بار آنے والے. تو جو ہے نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا. لیکن اس پر سوال ہوگا جب آپ المترددین الیہ کے معنی کریں علماء، تو اس پر سوال یہ ہوگا کہ المترددین الیہ جو ہے میرے پاس بار بار آنے والے، یعنی علماء میرے پاس بار بار آیا کرتے تھے. یہاں پر تو شارع اپنے آپ کو مطلب کیا کر رہا ہے، بہت بڑی شخصیت ظاہر کر رہا ہے. یہ تو انکساری اور عاجزی کی منافی ہے. جیسا کہ آگے چل کے کہا نا، بِأَنَّهُمْ سَأَلُوا عِرِّيفًا مَاهِرًا وَاسْتَمْطَرُوا سَحَابًا حَامِرًا. یہ بھی تو اپنے آپ کو بہت بڑی شخصیت سمجھ رہے ہیں. یہ تو عجز و انکساری کے منافی ہے. اعتراض سمجھے نہیں؟ یہ اعتراض ہے. تو اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ نہیں، یہ باب تحدیث نعمت سے ہے اور باب تعاظم بالعلم سے ہے. ٹھیک ہے نا؟ باب تحدیث نعمت سے ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور باب تعاظم بالعلم سے ہے. کیا جیسے کہتے ہیں کہ بھئی، یعنی ایک روایت میں موجود ہے کہ لَيْسَ مِنَّا مَن لَّمْ يَتَعَاظَمْ بِالْعِلْم، لَيْسَ مِنَّا مَن لَّمْ يَتَعَاظَمْ بِالْعِلْم. تو من لم يتعاظم بالعلم کے معنی یہ نہیں کہ علم کی وجہ سے فخر کرے، تکبر کرے، بلکہ وہ اپنے آپ کو بڑا شمار کرے اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے کہ اللہ کریم جل وعلا نے مجھے نعمت علم سے نواز کر مجھے عظمت سے نوازا. ٹھیک ہے نا؟ تو لیس منا من لم یتعاظم بالعلم کے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ بھئی جو شخص کیا ہو، وہ جو علم کی وجہ سے اپنے آپ کو عظیم نہیں سمجھتا، بڑا نہیں سمجھتا، لیس منا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ باب تعاظم بالعلم سے ہے، باب تحدیث نعمت سے ہے. اور میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ باب تحدیث نعمت میں اختلاف ہے صوفیاء کا اور محدثین کا، اسلوب کا اختلاف ہے. صوفیاء کہتے ہیں کہ انکساری اولا ہے، اور جو ہے نا جو محدثین ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں، تحدیث نعمت اولا ہے. بات سمجھے؟ تو شارع جو ہے وہ تحدیث نعمت کے اسلوب کو اختیار کرتے ہوئے محدثین کی راہ پر چلے ہیں. بات ہے ذہن میں؟ تو المترددین الیہ یہ تکبر نہیں ہے، فخر نہیں ہے، بلکہ تعظم بالعلم کے باب سے ہے. لیس منا من لم یتعاظم بالعلم، اس وعید سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے. اور یہ سألوا عریفا ماہرا واستمطروا سحابا حامرا، یہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے. بات سمجھے نہیں؟ مانا کریں. بعد حمد و صلات کے تو تحقیق بڑھ گیا مجھ پر مصروف رہنے والوں اور میری جانب بار بار آنے والوں کا اصرار. اب اصرار کس بات کا تھا؟ یہ کہ میں شرح کروں ان کے لیے رسالہ شمسیہ کی. ٹھیک ہے نا؟ تو اب رسالہ کیا ہے؟ وہ الفاظ اور وہ کتابت جو کسی کی طرف بھیجی جائے. سمجھے بات کو؟ یہ ہو گیا رسالہ. اس کے بعد ہے شمسیہ. شمس الدین کاتبی اس کے مصنف ہیں، آگے چل کے وہ متن بھی آ رہا ہے. تو شمس الدین کاتبی ان کا یہ رسالہ ہے، ان کی کتاب ہے منطق کے اندر. تو جو ہے تو نام ہے شمس الدین. تو شمس الدین کا جو لقب ہے نا، نام نہیں ہے، لقب ہے شمس الدین. تو اب اس لقب کے جزء اول کی جانب یہ منسوب ہے رسالہ شمسیہ. بات سمجھے؟ جیسے علامہ سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بعض کتابیں سعدیہ. تو اب یہ سعدیہ کیا ہے؟ یہ سعد الدین اس لقب کے جزء اول کی جانب منسوب ہے. شمس الدین لقب کے جزء اول کی جانب منسوب ہے. جیسے قطبی کر لیں، ہم اس کو قطبی کہتے ہیں. تو اب قطبی قطب الدین کا جو جزء اول ہے اس کی جانب منسوب ہے، اس لیے اس کو قطبی کہہ دیا جاتا ہے. آپ سمجھے بات کو؟ ٹھیک ہے. یہ کہ شرح کروں ان کے لیے میں رسالہ شمسیہ کی. توجہ ہے؟ کہا کہ ان کا اصرار یہ ہوا کہ میں ان کے لیے رسالہ شمسیہ کی شرح کروں. ان اشرح لهم الرسالہ شمسیتا، الرسالۃ الشمسیتا وابین فیہ القواعد المنطقیتا، اور بیان کروں میں اس کے اندر قواعد منطقیہ کو. کیا؟
سوال یہ کہ اوبین فیہ میں ہی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اوبین فیہ میں ہی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ ان اشرح، ذہن میں رکھنا یہ جو شرح ہے اس کی جو دلالت ہے وہ تو معنی مصدری پر ہے نا، شرح یشرح، تو یہ جو فعل ہے اس کی دلالت تو معنی مصدری پر ہے، توجہ ہے؟ اوبین فیہ میں ہی کا مرجع آپ کس کو بنائیں؟ معنی مصدری کو۔ معنی مصدری کے ہیں، معنی مصدری جو ہے اس کا مطلب کہ وضاحت کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ تو یہ وضاحت کرنے میں قواعد منطق کے بیان ہوں گے کیا؟ وضاحت کرنا تو معنی مصدری ہے نا، تو اب اوبین فیہ، دوبارہ سمجھے توجہ سے، اعتراض جواب دوبارہ سمجھے۔ سوال ہے کہ اوبین فیہ میں ہی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ اشرح جو ہے نا اس کی دلالت ہے معنی مصدری پر، دلالت تضمنی۔ اشرح فعل ہے، فعل کی دلالت کیا ہے؟ معنی مصدری پر بھی ہوتی ہے، اور فعل کی دلالت زمان پر بھی ہوتی ہے، اور فعل کا تعلق جو ہے وہ فاعل کے ساتھ بھی پایا جاتا ہے۔ تو اب فعل کی دلالت ہے معنی مصدری پر، شرحن پر، تضمنی، تو فیہ میں ہی کا مرجع وہ جو اشرح سے ضمناً مفہوم ہو رہا ہے، وہ جو شرحن ضمناً مفہوم ہو رہا ہے، فیہ میں ہی کا مرجع وہ ہے۔ جواب سمجھے؟ اس جواب پر اعتراض کریں، جو پہلے میں اعتراض کرنے جا رہا تھا وہ اس جواب پر اعتراض ہے۔ اعتراض ہے کہ اشرح سے جو شرحن سمجھا جا رہا ہے وہ شرحن کیا ہے؟ معنی مصدری ہے، یہ حاصل بالمصدر ہے۔ معنی مصدری ہے، یہ حاصل بالمصدر ہے۔ لازمی بات ہے فعل کی جو دلالت ہوتی ہے وہ معنی مصدری پر ہوتی ہے۔ یہ یوں کہیے کہ فعل کے ضمن میں جو پایا جاتا ہے وہ معنی مصدری پائے جاتے ہیں۔ اشرح وہ دلالت کر رہا ہے معنی مصدری پر، وہ دلالت کر رہا ہے زمان پر، وہ دلالت کر رہا ہے اس میں پائی جا رہی ہے نسبت الی الفاعل، یہ تین چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ ذہن میں رکھیں اوبین فیہ میں ہی کا مرجع وہ شرح نہیں ہے جو مصدر ہے، جو مصدر ہے وہ شرح اس کا مرجع نہیں بن سکتا، بات ہے ذہن میں۔ اور اوبین فیہ میں ہی کا مرجع وہ ہونا چاہیے جو شرح بمعنی مشروع، ہم کہتے ہیں نا یہ فلاں کتاب کی شرح ہے، توجہ رکھنا یہاں پر شرح بمعنی مشروع ہوتا ہے حاصل بالمصدر، ٹھیک ہے؟ یعنی اوبین فیہ میں ہی کا مرجع، ہم نے آپ سے کہا کہ ہی کا مرجع کیا؟ آپ نے کہا اشرح سے جو ضمنی طور پر شرح مفہوم ہو رہا ہے وہ ہے اس کا ضمیر کا مرجع۔ ہمارا اعتراض ہے کہ اشرح سے جو ضمنی طور پر مفہوم ہو رہا ہے وہ شرح معنی مصدری ہے، وہ مصدر ہے یا حاصل بالمصدر ہے؟ اگر آپ کے حاصل بالمصدر ہے تو یہ ممنوع ہے، اس لیے کہ معنی مصدری جو فعل ہے اس کی دلالت کس پر ہوتی ہے؟ وہ تو معنی مصدری پر ہوتی ہے نہ کہ حاصل بالمصدر پر۔ اور اگر آپ کہیں کہ جو ہے نا اشرح سے جو ضمنی طور پر مفہوم ہو رہا ہے وہ ہے معنی مصدری، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اوبین فیہ میں ہی کا مرجع وہ نہیں بن سکتا، ہی کا مرجع حاصل بالمصدر بننا چاہیے نہ کہ معنی مصدری۔ اعتراض سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا۔ اس کا جواب سمجھنے سے پہلے ایک تمہید سمجھیں مختصر سی۔ تمہید یہ کہ ایک لفظ ہوتا ہے بعض اوقات ایک سے زائد معنی پر دال، جب اس کا ذکر کیا جائے تو ایک معنی مراد ہوں، اس کی جانب ضمیر لوٹائی جائے تو دوسرے معنی مراد ہوں، اس کا نام رکھا جاتا ہے استخدام۔ کیا؟ استخدام۔ صنعت استخدام بھی کہہ دیتے، استخدام بھی کہہ دیتے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے اس نے کہا نزل السماء بارض قوم، نزل السماء، ذہن میں رکھنا سما بمعنی بارش بھی ہے اور سما بمعنی گھاس بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ سبزہ، نزل السماء، یہاں پر سما بمعنی گھاس آپ نہیں کر سکتے اس لیے کہ سبزہ آسمان سے نازل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہاں پر اس کے معنی آپ کریں گے بارش، بارش اتری بارض قوم، لوگوں کی زمین پر، رائی نہ ہو و انکانو غضابا، رائی نہ ہو ہم نے اسے چرا دیا، جی رائی نہ ہو، اب ہو کا مرجع بھی یا سما ہے، اب چرا سبزہ جاتا ہے، گھاس چرائی جاتی ہے نہ کہ بارش چرائی جاتی ہے۔ اب رائی نہ ہو میں ہو کا مرجع سما ہے، لیکن معنی اگر آپ وہی پہلے کریں تو یہ معنی درست نہیں بنیں گے، اس لیے سما کا جب ذکر کیا گیا تو معنی ہے بارش کے، جب ضمیر لوٹائی گئی
تو معنی ہے کس کے؟ چارے کے اور سبزے کے. بات آئی ذہن میں؟ تو جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ہے استخدام. یعنی ایک لفظ ایک سے زائد معنی پر دلالت کرے، جب اس کا ذکر کیا جائے تو ایک معنی مراد ہوں، ضمیر لوٹائی جائے دوسرے معنی مراد ہوں، یا ایک ضمیر میں ایک معنی دوسری ضمیر میں دوسرے معنی. ایسا بھی ہوتا ہے، ایک بار ضمیر لوٹائی جائے تو اور معنی، دوسری بار ضمیر لوٹائی جائے تو دوسرے معنی. اس کو استخدام کا نام دیا جاتا ہے. یہ ہے تمہید. بات سمجھے؟ جب یہ آپ کے ذہن میں آ گئی، اب تمہید کے بعد جواب کی تقریر یہ ہے کہ اشرحا کے ضمن میں جو شرح پایا جا رہا ہے وہ معنی مصدری ہی ہیں. جب اشرحا بولا تو اب اس سے معنی مصدری مراد ہے. جب ابین فیہ میں ہی کی ضمیر ہم نے لوٹائی تو اب بطور استخدام حاصل بالمصدر مراد ہے. تو یہاں صنعت استخدام ہے. اس بنیاد پر اشرحا وہاں پر اور معنی ہے معنی مصدری، اور ابین فیہ میں ہی کی ضمیر جب لوٹا رہے ہیں تو اب دوسرے معنی مراد ہیں. آپ سمجھے؟ خلاصہ اعتراض اور جواب کا دوبارہ سمجھیں. میں نے آپ کو بتایا تھا ابین فیہ میں ہی کا مرجع کیا ہے، سوال یہ ہوا تو اس کا جواب دیا گیا کہ شرحن. سوال یہ کہ بھئی شرحن تو ماقبل میں مذکور نہیں ہے، تو کہا کہ اشرحا سے مستفاد ہے، اشرحا سے مفہوم ہے، اس کے ضمن میں پایا جا رہا ہے. یہ جواب ہو گیا. اس پر پھر اعتراض ہوا کہ ابین فیہ میں ہی کا مرجع تم اشرحا سے جو شرحن مستفاد ہے جو مفہوم ہے اس کو ضمیر کا مرجع بنا رہے ہو. ہم پوچھتے ہیں کہ وہ شرحن معنی مصدری پر دلالت کر رہا ہے یا وہ حاصل بالمصدر پر دلالت کر رہا ہے. اگر آپ کے حاصل بالمصدر پر تو یہ بات باطل ہے، اس لیے کہ فعل کی دلالت معنی مصدری پر ہوتی ہے نہ کہ حاصل بالمصدر پر. اور اگر آپ کہیں کہ بھئی شرحن بمعنی مصدر ہے تو اب یہ مستفاد ضرور ہے لیکن ابین فیہ میں ہی کا مرجع وہ نہیں بنے گا بلکہ حاصل بالمصدر بنے گا. یہ اعتراض تھا. تو اس کے جواب سے پہلے ایک تمہید بیان کی کہ ایک لفظ ایک سے زائد معنی پر دلالت کرے، اس کا جب ذکر کیا جائے تو ایک معنی مراد ہوں، جب ضمیر لوٹائی جائے دوسرے معنی مراد ہوں تو اسے استخدام کا نام دیا جاتا ہے. یہ ایک ضمیر میں ایک معنی دوسری ضمیر میں دوسرے معنی، اب یہ استخدام. اس جواب کے بعد اس تمہید کے بعد جواب کی تقریر یہ ہے کہ اشرحا کی جو دلالت جس شرحن پر ہے وہ معنی مصدری ہے، لیکن جب ضمیر لوٹا رہے ہیں تو بطور استخدام حاصل بالمصدر مراد ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ معنی کریں اور بیان کروں میں. اس شرح میں قواعد منطقیہ کو، قواعد جمع قاعدہ کی، قضیہ کلیہ، قضیۃ کلیۃ منطبقۃ علی جمیع جزئیات موضوع ہے. وہ قضیہ کلیہ جو اپنے موضوع کی تمام تر جزئیات پر منطبق ہو، وہ قضیہ کلیہ جو اپنے موضوع کی تمام تر جزئیات پر منطبق ہو. کیا وہ قضیہ کلیہ؟ قاعدہ کی تو تعریف کر رہے ہیں نا. وہ قضیہ کلیہ جو اپنے موضوع کی تمام تر جزئیات پر منطبق ہو. کیا المنطقیہ منصوب ہے منطق کی جانب. منطق کسے کہتے ہیں؟ آگے تعریف چونکہ آ رہی ہے اس لیے ہم وہ تعریف وغیرہ وہیں پر کریں گے. بات سمجھے؟ اور وضاحت کروں میں اس شرح میں قواعد منطقیہ کی، یعنی ان کا جو مطالبہ تھا وہ تھا رسالہ شمسیہ کی شرح، اور اس شرح کے اندر پھر کہ قواعد منطقیہ کا بیان. یہ اعتراض جواب اور دقائق یہ ان کا مقصود نہیں تھا، وہ صرف وضاحت ان کی مطلوب تھی. توجہ ہے؟ وہ مجھ سے بار بار کیوں اصرار کر رہے تھے؟ ان کا اصرار طویل کیوں ہوتا جا رہا تھا؟ ایک بار آپ سے کہا مان گئے تو ٹھیک ہے، آپ نہیں مانے تو ہونا کیا چاہیے؟ ہونا چاہیے چھوڑ دیں اس بات کو. وہ بار بار مصر کیوں تھے؟ سوال یہ ہے. آپ سمجھے بات کو؟ وہ بار بار مصر کیوں تھے؟ یہ سوال. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا علم منہم بانہم سالوا حریفا ماہرا واستمطروا صحابا حامرا. وہ جانتے تھے کہ ان کا جو سوال ہے وہ عام شخصیت سے نہیں ہے. وہ کس سے سوال کر رہے ہیں؟ بہت بڑے عارف سے، بڑے ماہر آدمی سے. اور وہ جس بادل سے بارش چاہ رہے ہیں، بارش کا تقاضا کر رہے ہیں، وہ بہت برسنے والا بارش ہے، کثیر المطر بارش ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب وہ چونکہ وہ جانتے تھے کہ عام آدمی سے سوال نہیں ہے. عام آدمی ہوتا ایک بار سوال کرتے جان چھوڑ دیتے، اس نے نہیں مانا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اصرار کرتے رہے اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ عام شخصیت سے سوال نہیں ہے. بات سمجھے نہیں؟ بس بب ان کے جاننے کے کیا بات جانتے تھے؟ یہ کہ انہوں نے سوال کیا ہے
بہت بڑے عارف، الریف مبالغہ کسی ہے نا عارف سے، ٹھیک ہے نا، بہت بڑے عارف سے، حاذق سے ماہر، ٹھیک ہے نا، حاذق سے، اور بارش کا تقاضا کیا ہے برسنے والے بادل سے، توجہ ہے، علم منہم، علم منہم، سوال یہ ہے کہ علم منہم یہ ہے تعالی سے مفعول لہو، کیا ہے؟ ذہن میں رکھنا، مفعول لہو کے منصوب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ مفعول لہو کا فاعل، توجہ رکھنا، مفعول لہو کا فاعل اور فعل معلل بہ کا فاعل ایک ہو، اب یہ مفعول لہو منصوب ہو سکتا ہے، منصوب ہو سکتا ہے حرف جر کے حذف کے باوجود، اگر فاعل ایک نہ ہو تو اب یہ مفعول لہو حرف جر لاؤ تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہو ضربت زیدن للتأدیب، لیکن اس کی نصب کے لیے یہ شرط ہے کہ دونوں کا فاعل ایک ہو، توجہ ہے، جب یہ اعتراض آپ کے ذہن میں آ گیا تو اب تعالی کا فاعل کون ہے؟ اسرار، یہی ہے نا، تعالی الحاح المشتغلین، اسرار، الحاح، تعالی کا فاعل الحاح، اور علم کس کو حاصل تھا؟ مشتغلین کو، ایسا نہیں ہے، علم تھا، علم کا فاعل مشتغلون ہے، تعالی کا فاعل الحاح ہے، منصوب ہونے کی شرط موجود نہیں ہے، اعتراض سمجھے؟ دوبارہ سمجھے، اعتراض یہ کہ علمن ہے مفعول لہو، اور مفعول لہو کے نصب کے لیے شرط یہ ہے کہ مفعول لہو کا فاعل اور فعل معلل بہ کا فاعل ایک ہو، یہاں پر فعل معلل بہ تعالی، اس کا فاعل الحاح ہے، جبکہ مفعول لہو کا فاعل الحاح نہیں ہے بلکہ مشتغلون ہے، اعتراض سمجھے؟ یہ اعتراض ہے، اس کا پہلا جواب، جاوید توجہ ہے نا، اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ تعالی الحاح، پہلا جواب یہ ہے کہ یہ جو شرط ہے نا یہ متفق علیہ نہیں ہے، بعض حضرات نے کہا اس کے بغیر بھی مفعول لہو منصوب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ان بعض کی رائے پر انہوں نے نصب دی ہے جو کہتے ہیں کہ شرط کے بغیر بھی منصوب ہو سکتا ہے، بات سمجھے؟ ایک جواب، دوسرا جواب یہ کہ اصل یہاں تقدیر ہے تعالی المشتغلون علیہ فی الالحاح، تعالی المشتغلون نہیں بلکہ اطال المشتغلون، اطال المشتغلون علیہ الحاحہم، جو مشتغلون تھے نا انہوں نے اپنے اسرار کو طویل کیا، اصل میں جو فاعل ہے وہ مشتغلون ہی ہیں، سمجھے بات کو؟ تو چونکہ بات پہ توجہ دینا، اطال المشتغلون الحاحہم، اس کو لازم تھا تعالی الحاح المشتغلون، مشتغلین، توجہ ہے، تو اصل تھا اطال المشتغلون، مشتغلون نے کیا کیا؟ اپنا اسرار طویل کر لیا، اس کو لازم تھا کہ اسرار طویل ہو گیا، تو انہوں نے لازم بول دیا، ورنہ مراد ہے اطال المشتغلون علیہ الحاحہم، تو اطال کا فاعل مشتغلون، علمن کا فاعل مشتغلون، لہذا در حقیقت فاعل ایک ہی ہے، بات سمجھے؟ یہ دوسرا جواب۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ مفعول لہو جو ہے یہ تعالی سے نہیں ہے بلکہ المشتغلین سے ہے، بات سمجھے؟ یہ مشتغلین سے، یہ تیسرا جواب ہے، بات ہے یہ مانا کریں، بس بب ان کے جاننے کے، لیکن علم منہم، میں نے سوری سے لکھ دیا علم من انفسہم، ان کے اندر سے یہ علم موجود تھا، یہ شارح بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے شہرت علم سے اس قدر نوازا کہ اب ہر بچے کو پتہ تھا، ان کے اندر سے ان کو علم بدیہی حاصل تھا کہ یہ جو شخصیت ہے معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ ریف ماہر ہے، بات سمجھے نہیں؟ مانا کریں، بس بب ان کے اپنے اندر سے علم کس بات کا؟ اس بات کا کہ انہوں نے سوال کیا ہے نہایت معرفت والے ماہر سے، ٹھیک ہے نا، تو اب آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو اپنے آپ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، تو اس کا جواب ہم پہلے دے چکے، ٹھیک ہو گیا، اور بارش کا تقاضا کیا ہے برسنے والے بادل سے، یا صحابن، ہاں میرا، یہ بول کر مراد شارح کی اپنی شخصیت ہے،
ذکر مشبہ بہی کا مراد مشبہ ہے، استعارہ مصرحہ ہے، سمجھے ان بات کو؟ تو صحابن ہاں میرا یہ استعارہ مصرحہ ہے۔ وجہ شبہ کیا ہے؟ توجہ رکھنا، وجہ شبہ یہ ہے کہ بادل سے پانی ٹپکتا ہے، پانی آتا ہے، حاصل ہوتا ہے، جی جو حیات کا باعث ہے، حیات جسمانی کا، اور جو علماء ہیں یہ حیات روحانی کا باعث ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ذہن میں رکھنا جو حیات روحانی وہ حیات جسمانی سے ابلغ ہے، اہم ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور حیات روحانی کا جو باعث ہے اس کی اہمیت حیات جسمانی سے بڑھ کر ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ من حق کا شیخ ہو فلا توبۃ لہ، جو اپنے شیخ کی نافرمانی کرے اس کی توبہ نہیں ہے، اپنے باپ کی نافرمانی کرے تو توبہ ہے، اپنے شیخ کی نافرمانی کرے تو توبہ نہیں ہے۔ باپ تھا اس کی جسمانی حیات کا باعث، اس کی نافرمانی کی تو توبہ ہے، لیکن شیخ جو اس کی روحانی حیات کا باعث تھا، اس لیے وہ اس سے بڑھ کر ہو گیا، اس لیے اس کی توبہ نہیں۔ بات ہے ذہن میں؟ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ وغیرہ دیگر بعض مفسرین نے کہا کہ من حق کا شیخ ہو فلا توبۃ لہ، بات سمجھے؟ تو اب شارع نے اپنے آپ کو تشبیہ دی ہے اس بادل کے ساتھ، اس سے پانی حاصل ہوتا ہے جو حیات جسمانی کا باعث، اور شارع اور علماء سے جو ہے نا علم حاصل ہوتا ہے جو حیات روحانی کا باعث۔ بات ہے ذہن میں؟ یہاں تک کافی ہے، علماء ازل سے کل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ جو مفعول لہ بنایا ان میں سے راجح مذہب راجی جو ہے وہ یہ ہے، یہ دوسرا ہم نے جواب دیا کہ اصل میں تھا اطال المشتغلون علیہ، تو علماً کے اس لحاظ سے اس سے مفعول ہو بن گیا، دوسرا جواب زیادہ راجی ہے، ٹھیک ہو گیا؟